الرحيم ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا فلا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما صدق الله العظيم. حضرات محترم، زمانہ جاہلیت میں جاہل لوگ اپنی بچیوں کو پیدا ہوتے ہی قتل کر دیتے تھے. وہ کہتے تھے کہ بچے تو بڑے ہو کر کو پیسے کما لیں گے، کو لوٹ مار کر لیں گے، اور بچیاں بڑی ہو کر کیا کمائیں گی، اس لیے ان کو وہ قتل ہی کر دیتے تھے. اور دوسری وجہ یہ تھی بچیوں کے قتل کی کہ وہ کہتے تھے کہ مفلسی کی وجہ سے ہو سکتا ہے خاندان کے لوگ ان سے نکاح نہ کریں، اگر خاندان کے لوگ ان سے نکاح نہیں کریں گے پھر دوسرے لوگوں سے ان کے نکاح کرنے پڑیں گے. تو یہ وہ دوسرے لوگوں سے اپنی بچیوں کا نکاح کرنا بڑی کاٹ سمجھتے تھے اور عیب سمجھتے تھے. اس وجہ سے وہ بچیوں کو قتل کر دیتے تھے. تو اللہ پاک نے فرمایا ہاں یہ فاصلے، یہ نفرتیں اللہ پاک نے ان کی مٹائیں. کوئی روم سے آیا، کوئی فارس سے آیا، کوئی یمن سے آیا، کوئی حبشے سے آیا، اللہ پاک نے اپنے فضل و کرم سے سب کو بھائی بھائی بنا دیا. اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، کہ نہ قتل کرو اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے، تنگی کے ڈر سے قتل نہ کرو، یہ کھائیں کہ کہاں سے. تو فرمایا نحن نرزقهم، تو ان کو بھی رزق ہم دیتے ہیں، یعنی جن بچیوں کو قتل کرتے ہو ان کو بھی رزق ہم دیتے ہیں. اللہ پاک فرما رہے ہم جس کو بھی بھیجتے ہیں دنیا میں تو اس کو اس کا رزق ساتھ دے کے بھیجتے ہیں، خالی نہیں بھیجتے، رزق ساتھ دے کے بھیجتے. اس لیے ہم ان کو بھی رزق دیتے ہیں جن کو تم قتل کرتے ہو، وَإِيَّاكُمْ، اور تم کو بھی رزق دیتے ہیں. صرف اللہ پاک انسانوں کو رزق نہیں عطا فرماتا بلکہ اللہ اپنی پوری مخلوق کو رزق عطا فرماتا ہے. اللہ اپنی پوری مخلوق کو کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے. سب کا رزاق روزی رساں کون ہے بھائیو؟ اللہ ہے. ان قتلہم کان خطأ کبیرا، ان بچیوں کا یہ قتل ہے نا یہ بہت بڑا گناہ ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی اللہ کے محبوب سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ تو اللہ نبی نے فرمایا سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنائے، یہ سب سے بڑا گناہ. تو عرض کیا اللہ کے محبوب اس کے بعد کون سا سب سے بڑا گناہ ہے؟ تو فرمایا تو اپنی اولاد کو اس وجہ سے قتل کرے گی اولاد میرے ساتھ کھائے گی. عرض کہ اللہ کے محبوب اس کے بعد کون سا بڑا گناہ؟ فرمایا تو اپنے ہمسائے کی بیوی کے ساتھ برائی کرے، یہ بھی بڑا گناہ ہے. تو خاندانی منصوبہ بندی والے اپنے مشن میں بری طرح ناکام فیل ہوئے ہیں.
یہ خاندانی منصوبہ بندی والے کہتے ہیں کہ اتنے بچے ہو گئے زیادہ تو کھائیں گے کہاں سے، بچے دو ہی اچھے، اللہ پاک نے ان کے منہ پہ تمانچہ مار کر بچے بھی زیادہ پیدا فرما دیے اور وسائل ذرائع بھی اتنا رزق پہلے ہے ہی نہیں تھا، اتنے کپڑے، اتنی ڈیوٹیاں، سواریاں، بجلی، سڑکیں، فریجیں، اے سی، لیٹرینیں، یہ پہلے کہاں تھی؟ اللہ پاک نے وسائل پیدا کروا دی، پہلے سے آسان ہے، خوشحال ہے لوگ پہلے سے۔ فرمایا ولا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، زنا کرنا تو کیا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، انہ کان فاحشہ، یہ کیا ہے؟ بے حیائی ہے، زنا بے حیائی ہے۔ جب آدمی زنا کرتا تو حیا آدمی کا ختم ہو جاتا ہے، حیا نہیں رہتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اذا فاتک الحیا فاصنع ما شئت، جب تیری حیا فوت ہو جائے پھر جو مرضی کر دو، حیا ہی نہیں آدمی میں، شرم بن گیا آدمی تو جو مرضی کرتا پھر۔ اللہ کے نبی نے فرمایا انما الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا جو ہے یہ بھی ایمان کے شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے۔ اللہ، مریم صدیقہ کا حیا اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ پاک نے قرآن کی ایک سورت کا نام ہی سورہ مریم رکھ دیا، اور سیدہ حاجرہ کا دوڑنا اللہ کو اتنا پسند آیا، اللہ پاک نے قانون بنا دیا کہ میرے گھر میں آنے والوں، حج کرنے والوں، عمرہ کرنے والوں، تو مجھے میری حاجرہ کی طرح دوڑ کے بھی دکھاؤ، وہاں دوڑو جہاں میری حاجرہ دوڑی، اور اتنی ہی تعداد میں دوڑو جتنی تعداد میں میری حاجرہ دوڑی، اسی انداز سے دوڑو جس سے میری حاجرہ دوڑی۔ جب تک تم مجھے ایسے دوڑ کے نہیں دکھاؤ گے نہ تمہارا حج قبول ہوگا نہ عمرہ قبول ہوگا۔ زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، زنا بے حیائی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ زانی آدمی پہ ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں لعنت کرتی ہیں، اتنا بڑا گناہ یہ، ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں زنا کرنے والے پہ لعنت کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا کہ جب زانی زنا کرتا ہے اس وقت وہ مومن نہیں ہوتا، جب چور چوری کرتا ہے اس وقت وہ بھی مومن نہیں ہوتا، جب شرابی شراب پیتا ہے اس وقت وہ بھی مومن نہیں ہوتا۔ جب یہ لوگ یہ جرائم کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، تو ان کے دلوں سے ایمان نکل کے باہر آ جاتا ہے، جب یہ گناہوں سے فارغ ہوتے پھر لوٹ کے ایمان ان کے دلوں میں جاتا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک شخص نے عرض کی کہ اللہ کے محبوب مجھے زنا کی اجازت دو، تو صحابہ کرام کو اس پہ بڑا غصہ چڑھا۔ اللہ کے نبی نے اس کو پاس بٹھایا، سمجھایا کہ دیکھو اگر تمہاری بہن بیوی کے ساتھ کوئی برائی کرے تو برداشت کر لے گا؟ کہ میں نہیں کر سکتا۔ میں جس کی بہن بیوی اور ماں کے ساتھ تو برائی کرے وہ کیسے دیر برداشت کرے؟ اس کو مسئلہ سمجھا گیا کہ ٹھیک ہے اللہ کے نبی ہے۔ تو اللہ کے نبی نے اس کے حق میں دعا مانگی کہ اللہ کے گناہ معاف کر دے اور اس کے مستورہ اعضاء جو ہیں ان کی حفاظت فرما۔ تو اس کے بعد پھر وہ جب بھی شخص چلتا تھا ہر وقت اپنی نگاہیں نیچی رکھتا تھا، اتنا اس کو مسئلہ سمجھایا۔ اللہ کے محبوب کی دعا کا اثر ہوا کہ جب بھی وہ آدمی چلتا تھا یا جہاں بھی ہوتا تھا تو اپنی نگاہیں ہمیشہ نیچے ہی رکھتا تھا۔ فرمایا یہ کیا ہے؟ یہ بے حیائی والا کام ہے، بے حیائی ہے۔ وساء سبیلا، اور بہت برا راہ ہے، زنا بہت برا راہ ہے۔ مشرک اور زانی کو اللہ کے قرآن نے برابر کہا ہے، یہ دونوں برابر ہیں۔ مشرک سر جھکانے کے لیے کئی دروازوں پہ پہنچ جاتا ہے، اور یہ زانی جنسی تسکین کے لیے بھی کئی دروازوں پہ پہنچ جاتا ہے۔ یہ ایک ہی ہے، بھائی بھائی ہے، ان کی آپس میں نہیں بھی سکتی ہے، کہتے ہیں نا بھائی بھائی، ان کی آپس میں نہیں بھی سکتی ہے۔ اور علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ حیوان اور زانی یہ دونوں برابر ہیں۔ حیوان بھی اپنی خواہش کے لیے جس مادہ سے چاہے اپنی خواہش پوری کر لیتا ہے، حیوان جس مادہ سے چاہے اپنی خواہش پوری کر لیتا ہے، اور زانی بھی جس اور سے چاہے اپنی خواہش پوری کر لیتا ہے۔ نہ حیوان کو نکاح کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے، نہ زانی کو نکاح کرنے کی پیش
ضرورت پیش آتی ہے یہی دونوں برابر ہیں. تو فرمایا وسا سبیلا، بہت برا رستہ ہے یہ، اچھا رستہ نہیں ہے جی. اس کے اندر حسب و نسب میں فرق پڑتا ہے، لڑائیاں جھگڑے ہوتے ہیں، قتل ہوتے ہیں. زنا والا رستہ یہ بہت برا رستہ ہے، یہ اچھا رستہ ہے، اس کے قریب بھی نہ جانا. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، اور نہ قتل کرنا تم اس نفس کو کہ جس کو قتل کرنا اللہ نے حرام کر دیا ہے. الا بالحق، حق کے ساتھ قتل کر سکتے ہو. اگر کوئی آدمی کسی کو قتل کر رہے تو بدلے میں اس کو بھی قتل کیا جائے گا. اور اگر شادی شدہ آدمی زنا کرے تو اس کو پتھر مار مار کے قتل کیا جائے گا. اور ایک مرتد، من بدل دین فقط، جو اپنے دین کو بدل کے مرتد ہو جائے اس کو بھی کیا کیا جائے گا. اور میدان جہاد میں جو کافر مشرک لڑ رہے ہیں ان کو بھی قتل کیا جائے گا. باقی ان صورتوں کے علاوہ کوئی صورت نہیں ہے کہ کسی کو قتل کیا جائے. تو فرمایا ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لولیہ، جس کو قتل کر دیا گیا ظلم سے تو فقط جعلنا لولیہ سلطانا، ہم نے اس کے ولی کے لیے، وارث کے لیے غلبہ بنا دیا ہے. غلبہ بنا دیا. غلبہ کیا کہ مقتول کا قاتل کا، مقتول کا جو وارث ہے، ولی ہے، وہ وقت کا جو حاکم ہوتا ہے اس کے ذریعے قصاص کا مطالبہ بھی کر سکتا ہے، اور وقت کا حاکم جو ہوتا ہے اس کے ذریعے دیت کا مطالبہ بھی کر سکتا ہے. قاتل کے جو وارث ہے یا قاتل ہے. اور اس کے علاوہ قاتل کو معافی کر سکتا ہے مقتول کا ولی. تو فرمایا اس کے لیے ہم نے کیا بنا دیا ہے، ایک غلبہ، ایک دلیل بنا دی. فلا یسرف فی القتل، وہ قتل میں اسراف نہ کرے. یعنی جس نے قتل کیا ہے نا، ایک نے ان کو بھی مد نظر رکھے، ان کو بھی قتل کیا جائے گا. تو جس نے قتل نہیں کیا تو اس کو ملوث نہیں کیا جائے گا قتل کے اندر. اور نہ پھر قاتل کا جو وجود ہے اس کا مسئلہ کیا جائے گا. انہ کان منصورا، بے شک مقتول جو ہے اس کی اللہ نے مدد کی ہے. اللہ نے مدد کی ہے ایسے کہ قصاص کا حکم بیان فرما کے اللہ پاک نے اس کی مدد کی ہے. اور دن قیامت کے اس کو اجر و ثواب بھی اللہ پاک دیں گے. یہ کیا ہے، اس کی مدد کی گئی ہے مقتول کی. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر کسی مومن کو ناحق ساتوں زمین والے ساتوں آسمان والے بھی قتل کر دیں تو اللہ پاک ان تمام کو مومن کے قتل کے بدلے دن قیامت کے جہنم میں ٹھونس لے گا. اتنی قیمت ہے اللہ پاک کے ہاں ایمان والے کی، مومن کی بڑی قدر ہے اللہ پاک کے ہاں. قدر ہی ایمان والے کی، اور ہے قدر کس کی؟ ایمان والے کی قدر ہے کہ ساتوں زمین والے، ساتوں سب لوگ کسی مومن کو ناحق قتل کرتے تو دن قیامت کے اللہ اس کے قتل کے سب کو جہنم میں گرا دے گا. فرمایا ولا تقربوا مال الیتیم، اور نہ قریب جاؤ یتیم کے مال کے، قریب بھی نہ جاؤ. الا باللتی ہی احسن، اچھے طریقے کے ساتھ یتیم کے مال کے قریب جا سکتے ہو. تو کیسے کہ اگر کسی کی پرورش میں امیر آدمی ہے تو اس کی پرورش میں کوئی یتیم ہے تو پھر تو پیسے نہ لے. اگر امیر آدمی ہے کسی یتیم کی پرورش کر رہا ہے تو پرورش کے پیسے، خدمت کر رہا ہے اس کے پیسے نہ لو. اگر وہ غریب آدمی یتیم کی پرورش کرتا ہے تو پھر وہ پیسے لے سکتا ہے اپنی پرورش کے، جتنے وہ پرورش کر رہا ہے، خدمت کر رہا ہے، اس کے پیسے لے سکتا ہے. لیکن اتنے ہی پیسے لے فی زمانہ، جتنی یتیم کی پرورش کے پیسے لیے جا رہے ہیں فی زمانہ، زیادہ پیسے نہ لے. تو فرمایا حتیٰ یبلغ اشدہ، جب وہ بالغ ہو جائے یتیم تو اس کے جو پیسے تمہارے پاس اس کو دے دو، ادا کر دو، واپس کر دو اس کے پیسے. وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، اور عہد کو بھی پورا کرو. جو عہد اللہ سے عالم ارواح میں کیا ہے، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ اللہ پاک نے فرمایا تو سب نے کہا تھا بلا ہاں یا اللہ تو ہی ہمارا رب ہے. تو اس عہد کو پورا کرو، اللہ کو رب مانو، اللہ کو ضرورتیں حاجتیں پوری کرنے والا مانو. اور دنیا میں اگر اللہ پاک سے تم نے کوئی عہد کیا ہے یا آپس میں کوئی عہد کیا ہے اس کو بھی پورا کرو. ان العہد کان مسئولا، بے شک عہد کے متعلق دن قیامت کے پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا کہ عہد کر کے اس کو پورا کیوں نہیں کیا. وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ،
اور پورا کرو ماپ کو، جب کوئی چیز ماپ کے دو، کسی برتن میں جب چیز کو ماپ کے دو تو اس کو بھر کے دو، پورا کر کے دو، کمی نہ کرو ماپ میں۔ اور وزنوا بالقسطاس المستقیم، اور وزن کرو سیدھے ترازو کے ساتھ، یعنی جب ماپ کر دو تو پورا ماپ کے دو، کمی نہ کرو، اور جب تولو کو چیز وزن کرو پھر بھی کیا کرو، ترازو کو سیدھا رکھو، برابر رکھو، کمی نہ کرو، ڈنڈی نہ مارو، نہ ماپ میں اور نہ تول میں۔ ذالک خیر، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اگر ماپ میں اور تول میں برابری کرو گے، کمی نہیں کرو گے، ڈنڈی نہیں مارو گے، تمہارے لیے بہتر ہے، تمہارا مال جو اس میں خیر و برکت پیدا ہوگی۔ اگر مال تو ماپ میں تول میں ڈنڈی مارو گے تو پھر تمہارا مال جو ہے اس میں خیر و برکت نہیں ہوگی۔ وہ آسن تعویلا، اور انجام بھی اس کا اچھا ہے۔ اگر ماپ تول میں کمی نہیں کرو گے تو لوگوں کے جو حقوق ہیں وہ پورے ہوں گے، اور کمی کرو گے تو لوگوں کے حقوق تمہارے ذمے ہوں گے، دن قیامت کو اپنے حق کا مطالبہ کریں گے، اس کا نتیجہ رزلٹ اچھا نہیں نکلے گا۔ ولا تقف ما لیس لک بہ علم، اور نہ پیچھے پڑ اس چیز کے، اس بات کے کہ جس کا تجھے علم نہیں ہے، یعنی جس چیز کا یقینی قطعی علم نہیں ہے، جس بات کا وہ بات نہیں کرنی چاہیے آدمی کو، اس بات کا یقینی اور قطعی علم نہیں آدمی کو تو وہ بات بالکل نہیں کرنی چاہیے۔ ہاں جی، بغیر دلیل کے، بغیر جواز کے گواہی نہیں دینی چاہیے، اور بغیر دلیل کے، بغیر جواز کے کسی کی مذمت نہیں کرنی چاہیے، بغیر دلیل کے، بغیر جواز پہ کسی کی بہتان نہیں لگانا چاہیے، بغیر دلیل کے، بغیر جواز کے، ثبوت کے حرام کو حلال نہیں کرنا چاہیے، حلال کو حرام نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ اللہ پاک فرما رہے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، کہ اس بات کو تمہارے کانوں نے سنا ہو، آنکھوں نے دیکھا ہو، دل نے تحقیق کی ہو، پھر وہ بات کرو۔ بغیر تحقیق کے، بغیر سنے، بغیر دیکھے کوئی بات نہ کرو۔ کیوں؟ ان السمع والبصر والفؤاد، بے شک آنکھ سے اور کان سے اور آنکھ سے اور دل سے، ان تمام سے دن قیامت کے متعلق پوچھا بھی جائے گا، ان کے متعلق بھی پوچھا جائے گا اور ان سے بھی پوچھا جائے گا۔ دن قیامت کے کان کے متعلق، آنکھ کے متعلق، دل کے متعلق بھی پوچھا جائے گا، اور دن قیامت کے کان، آنکھ، دل سے بھی پوچھا جائے گا۔ اللہ پاک پوچھیں گے میرے بندے تو نے کان کو میری مرضی کے خلاف کیوں استعمال کیا، آنکھ کو میری مرضی کے خلاف کیوں استعمال کیا، دل کو میری مرضی کے خلاف استعمال کیوں کیا۔ اور یہ پوچھا جائے گا کان سے کہ جو بات اس نے کی ہے تو نے سنی تھی، کان سے پوچھا جائے گا۔ جو بات اس نے کی ہے آنکھ سے تو نے دیکھی تھی، دل سے پوچھا جائے تو نے تحقیق تصدیق کی تھی اس کی۔ کان اور آنکھ اور دل کے متعلق سوال بھی ہوگا اور ان سے بھی سوال ہوگا، پوچھا جائے گا۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور نہ چل تم زمین میں اکڑ کے نہ چل، اکڑ کے چلے گا نا، اِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، تو نہ زمین کو پھاڑ سکتا ہے، نہ پہاڑ کی بلندی تک پہنچ سکتا ہے، جیسا ہے ویسے ہی رہے گا، جتنا مرضی اکڑ کے چل، پھاڑ لے گا زمین کو تو نہیں پھاڑ سکتا، اور زمین پہاڑ کی بلندی تک بھی نہیں پہنچ سکتا۔ حدیث میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک آدمی اچھا لباس پہنے اور کنگھی کی ہوئے تو بالوں میں، تو اکڑتا وہ آ رہا تھا، اللہ کا غصہ چڑھ گیا، وہیں غرق کر دیا اس کو، اب تک غرق ہوتا جا رہا ہے۔ تکبر کرنا، فخر کرنا، بھائی یہ نہ کسی نبی کی صفت ہے، نہ ولی کی، نہ پیر فقیر کی، نہ فرشتے کی، کس کی صفت ہے؟ اللہ کی صفت ہے۔ تکبر کس کو اچھا لگتا ہے؟ اچھا، وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمینوں میں اگر بڑائی کبریائی ہے تو کس کی ہے؟ اللہ کے علاوہ کوئی کسی کا حق نہیں کہ تکبر کرے، فخر کرے۔ بولے کسی بزرگ نے کہا کہ گندی جگہ سے نکلا، گندی جگہ پیدا ہو، یہ کیسے تکبر کر سکتا ہے؟ اپنی اسے دیکھے نا اپنا حیثیت کیا ہے، کہ گندی جگہ سے نکلا، گندی جگہ اس کی تخلیق ہوئی، اس کو حق ہی نہیں ہے تکبر کرے، فخر کرے۔ فرمایا کل ذالک کان سیئہ عند ربک مکروہا، یہ جو گناہ کے کام بیان ہوئے ہیں نا، یہ اللہ کے ہاں
پسند نہیں بلکہ ناپسند ہے، اللہ ان کو پسند نہیں کرتا۔ گناہ کے کام بھی پیچھے بیان ہوئے ہیں، تو یہ گناہ ہوئے کاموں کو اللہ پسند نہیں کرتا بلکہ ناپسند کرتا ہے۔ اور فرمایا ذالک مما اوحی الیک ربک من الحکمہ، محبوب یہ جو حکمت کی باتیں آپ تک پہنچی ہیں یہ آپ نے اپنے علم سے حاصل نہیں کی، کسی اور نے آپ کو حکمت کی باتیں نہیں بتلائی۔ فرمایا یہ کیا ہے؟ اوحا الیک ربک من الحکمہ، یہ حکمت کی باتیں آپ کے رب نے وحی کے ذریعے بتلائی ہیں آپ کو۔ یہ اپنے علم سے نہیں حکمت کی باتیں حاصل کی، نہ کسی اور نے بتلائی ہیں، بلکہ آپ کے رب نے یہ کس کے ذریعے بتلائی ہیں؟ وحی کے ذریعے بتلائی ہیں۔ اگر نہ بتلاتا حکمت کی باتیں تو آپ کو حکمت کی باتوں کو پتہ چل ہی نہیں سکتی، تو اللہ نے بتلا دیا آپ کے رب نے آپ کو حکمت کی باتوں، یہ پیچھے یاد نہیں ہے یہ حکمت کی باتیں، اس لیے آپ کو ان کا پتہ چلا ہے۔ فرمایا وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، یہ آیت اب دوسری دفعہ آ رہی ہے، اور نہ بنا تو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے الہ کو۔ یہ دیکھیں پہلے بھی آئے، پیچھے آئے ذرا، یہ آیت نمبر 20 ہے، دیکھیں آیت نمبر 20 پہ آئے پیچھے، یہ آیت نمبر 28 یہی آیت ہے نا جی، آیت نمبر 20 پہ آئے، دیکھیں کیا ہے؟ لا تجعل مع اللہ الہا، گالیے نا سب نے، آیت نمبر 20 پہ آئے نا پیچھے، 21 آئے، 21 آئے، آیت نمبر 21، لا تجعل مع اللہ الہا آخر، دیکھ لی نا سب نے کہ نہ بنا تو ساتھ اللہ کے کسی اور الہ کو۔ اور یہاں بھی ہے کہ لا تجعل مع اللہ الہا، کوئی جملہ آ گیا کہ نہ بنا تو ساتھ اللہ کے کوئی دوسرے الہ۔ یعنی پہلے بھی اللہ پاک نے اپنی توحید بیان فرمائی، شرک کا رد کیا، اور بعد میں بھی اللہ پاک نے دوسرے مقام پہ اپنی توحید بیان فرمائی اور شرک کو رد کیا۔ درمیان میں اللہ پاک نے 25 حکم بیان فرمائے ہیں کہ پہلے بھی اللہ پاک کی توحید ہے، شرک کا رد ہے، اور بعد میں بھی کیا ہے؟ اللہ کی توحید ہے، شرک۔ درمیان میں جو اللہ پاک نے حکم بیان کیے 25 حکم ہیں جو بیان فرمائے اللہ پاک نے۔ بعض کاموں کے کرنے کا حکم ہے اور بعض کاموں کے نہ کرنے کا حکم ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں میری توحید کو قبول کر کے شرک کو رد کرو گے، پھر ان حکموں پہ جو عمل ہوگا وہ عمل پھر قبول ہوگا تمہارا۔ نہیں سمجھے؟ پہلے بھی اللہ پاک کی توحید ہے، بعد میں بھی، درمیان میں کیا ہے؟ 25 حکم۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے بھی اللہ کی توحید ہے، شرک کا رد، دوبارہ بھی اللہ کی توحید ہے، بعد میں شرک کا رد۔ کا مطلب یہ کہ میری توحید کو قبول کر کے شرک کو رد کر کے ان حکموں پہ جو بیان ہوئے ہیں عمل کرو گے، پھر یہ عمل تمہارے قبول ہوں گے۔ اگر میری توحید کو قبول نہیں کرو گے، شرک کو رد نہیں کرو گے، یہ حکموں پہ جو عمل ہوگا وہ بھی عمل قبول نہیں ہوگا۔ ان کے علاوہ جو بھی عمل کرو گے کوئی عمل بھی قبول نہیں ہوگا۔ نماز پڑھتے رہو، اللہ کی توحید کے بعد جہاد کرتے رہو، ہے جی، جو مرضی کرتے رہو، حج زکات بڑے بڑے عمل کرتے رہو، اللہ کی توحید کے بغیر، ایمان کے بغیر کوئی عمل بھی قبول نہیں ہوگا۔ اللہ کی توحید مقدم ہے، ایمان مقدم ہے۔ اعمال کی قبولیت کے لیے بھائیو ایمان جو ہے اس کا ہونا ضروری ہے، پھر اخلاص کا ہونا ضروری ہے، وہ عمل اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا جائے، پھر نبی کی سنت کے مطابق وہ عمل ہو۔ ہاں جی، تینوں چیزوں میں سے ایک بھی چیز فوت ہوگی پھر عمل قبول نہیں ہوگا۔ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا، نہ بنا تو ساتھ اللہ کے الہ دوسرا، فَتُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ، ہاں جی ڈال دیا جاؤ گے تم جہنم میں۔ اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کو الہ بناؤ گے نا، اللہ کے علاوہ کسی اور کو مشکل کیا حاجت روا بناؤ گے، پھر کیا ہوگا؟ جہنم میں ڈال دیے جاؤ گے، ملوما مدحورا، ملامت کیے ہوئے اور مدحورا، دھکیلے ہوئے، دھکے دے دے کے، کسیج کے جہنم میں داخل کیے جاؤ گے۔ یاد رکھنا اگر شرک کرو گے۔ افاصفاکم ربکم بالبنین واتخذ من الملائکۃ اناسا، کیا چن لیا ہے تم کو تمہارے رب نے ساتھ بیٹوں کے، اور بنا لیا ہے فرشتوں کو اپنے لیے، بنا لیا ہے فرشتوں کو اپنے لیے بیٹیاں۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں
کہ تم کو اللہ نے بیٹوں کے لیے پسند کر لیا ہے اور اپنے لیے کیا پسند کی ہیں؟ بیٹیاں پسند کر لی ہیں. یہ بدبخت کہتے تھے مکے کے کچھ اللہ کے فرشتے بیٹی ہیں. اللہ کے فرشتے کیا ہیں؟ بیٹی ہیں. اللہ پاک فرمایا تم کو اللہ نے بیٹوں کے لیے پسند کر اپنے لیے بیٹیاں پسند کر لی. تو اللہ فرما رہے انکم لتقولون قولا عظیما. یہ تم کہتے ہو نا اللہ کے بیٹیاں ہیں. عیسائی کہتے تھے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے. یہودی کہتے تھے عزیر علیہ السلام اللہ. یہ جو اللہ کے بیٹے بیٹی بنا رہے ہو یہ بہت بڑی گناہ والی بات ہے. یہ بہت بڑی بے ادبی گستاخی والی بات تم کر رہے ہو. اللہ کا کوئی بیٹا نہیں کوئی بیٹی نہیں. نہ اللہ کے ماں باپ ہیں نہ اللہ کے بہن بھائی ہیں نہ اللہ پاک کے بیٹیاں اولاد ہیں. اور ہمارے ماں باپ بھی ہیں بہن بھائی بھی ہیں اور اولاد بھی ہے بیٹے بیٹیاں بھی ہیں. اس لیے کہ ہم کو ماں باپ کی ضرورت ہے. ہم کو بہن بھائیوں کی ضرورت ہے. ہم کو اولاد کی ضرورت ہے. ہاں جی بڑھاپے میں کس کی ضرورت ہے؟ اولاد کی ہے نا ضرورت. بڑھاپے میں اور بچپن میں کس کی ضرورت ہے؟ ماں باپ کی. اور جب پریشانی آ جائے پھر بہن بھائیوں کی ضرورت ہے. ہمیں ضرورت ہے. اس لیے ہمارے ماں باپ بھی ہیں بہن بھائی بھی ہیں اور بیٹے بیٹیاں بھی ہیں. بڑھاپے میں ہم کو اولاد کی ضرورت ہے. بچپن میں ماں باپ کی ضرورت پریشانی بہن بھائیوں کی ضرورت ہے. تو اللہ پاک کا نہ بڑھاپا نہ بچپن نہ پریشانی. اللہ پاک کو نہ ماں باپ کی ضرورت ہے اور نہ بہن بھائیوں کی ضرورت ہے اور نہ اولاد کی ضرورت ہے. کیوں اللہ پاک بچپن ہے ہی نہیں. باپ کی ضرورت پیش ہے ماں باپ کی اور اللہ پاک کو بڑھاپا ہے ہی نہیں. بچوں کی ضرورت پیش پریشانی ہے ہی نہیں بہن بھائیوں کی. میرے بھائیوں ہمیں ماں باپ کی بھی ضرورت ہے اور اولاد کی بھی ضرورت ہے اور بہن بھائیوں کی بھی ضرورت ہے. اس لیے ہمارے ماں باپ بھی اللہ نے بنائے بہن بھائی بھی بنائے اور اولاد بھی بنا لی. اللہ اکبر کبیرہ. تو میرے بھائیوں اللہ عزتوں والا ہے. اللہ رحمتوں والا ہے. اللہ برکتوں والا ہے. اللہ طاقتوں والا ہے. ہر چیز اللہ کا حکم مان رہی ہے. ہر چیز اللہ کی تسبیح کر رہی ہے. ہر چیز اللہ کو سجدے کر رہی ہے. ہر چیز اللہ سے سوال کر رہی ہے مانگ رہی ہے. تو اللہ حی و قیوم ہے. ہر چیز اللہ کے پاس ہے. اس لیے اللہ پاک کو نہ ماں باپ کی ضرورت ہے نہ بہن بھائیوں کی ضرورت ہے نہ اولاد کی ضرورت ہے. ولا تقتلوا اولادکم. نہ قتل کرو اپنی اولاد کو خشیت املاق مفلسی کی در سے. نحن نرزقهم وإياكم. ہم رزق دیتے ہیں ان کو وإياكم اور تم کو. ان قتلهم بے شک ان کا قتل کرنا کان خطأ کبیرہ بہت بڑا گناہ ہے. ولا تقربوا الزنا. نہ قریب جاؤ زنا کے. انه کان فاحشا. بے شک یہ کیا ہے؟ بے حیائی ہے. وساء سبیلا اور برا راستہ ہے. ولا تقتلوا النفس التي. نہ قتل کرو نفس کو وہ نفس کے حرم الحرام کی اللہ نے اس کو مگر ساتھ حق کے. ومن قتل مظلوما. اور جو قتل کر دیا گیا ظلم سے. فقط جعلنا لی ولی. پس کر دیا ہم نے اس کے ولی کے لیے سلطانا ایک غلبہ. فلا یسرف فی القتل. وہ قتل میں اسراف نہ کرے زیادتی نہ کرے. یعنی اگر ایک نے قتل کیا ہے تو ایک کوئی قتل کیا جائے گا. انہ کان منصورا. بے شک مقتول جو ہے اس کی مدد کی گئی ہے. ولا تقربوا مال الیتیم. نہ قریب جاؤ یتیم کے مال کے. الا باللتی. مگر آسان طریقے کے ساتھ. حتی یبلغ اشدہ. یہاں تک کہ پہنچ جائے وہ اپنی جوانی کو. اوفوا بالعہد. اور پورا کرو عہد کو. ان العہد کان مسئولا. بے شک عہد کے متعلق پوچھا جائے گا. واوفوا الکیل. اور پورا کرو ماپ کو. اذا کلتم. جب ماپ کو کوئی شے دو. وزنوا. اور وزن کرو. بالقسطاس المستقیم. ساتھ ترازو دے کے. ذالک خیر. یہ بہتر ہے. واسع تعبیر. اس کا انجام اچھا ہے. ولا تکفوا. اور نہ پیچھے پڑو کسی چیز کے نہیں آپ کو واسطے اس کا علم. ان السمع. بے شک کان سے. والبصر. اور آنکھ سے اور دل سے. کلو اولئک کان. ان تمام سے پوچھا جائے گا. ولا تمشی فی الارض مرحا. اور نہ چل تو زمین میں اکڑ کر. انک لن تخرق الارض. بے شک تو ہرگز پھاڑ سکتا زمین کو. ولن تبلغ الجبال طولا. اور نہیں پہنچ سکتا تو پہاڑوں کی بلندی کو. طولا. کل ذالک کان سیئ عند ربک مکروہا. یہ جو گناہ کے کام بیان ہو گئے ہیں تو ان گناہ کے کاموں کو اللہ پسند نہیں کرتا بلکہ ناپسند کرتا ہے. ذالک مما اوحی الیک ربک من الحکمت. یہ وہ
حکمت والی باتیں ہیں جو آپ کے رب نے آپ پہ آپ کی طرف وحی کے ساتھ نازل فرمائی ہیں. ہاں یہ وحی کے ذریعے اللہ آپ کے رب نے آپ کو بتلائی ہیں. اگر رب نہ آپ کو بتلاتا یہ حکمت والی باتیں تو آپ کو کوئی بھی نہ بتلاتا اور نہ آپ کو پتہ چل سکتا. ولا تجعل مع اللہ الہا آخر، اور نہ بنا ساتھ اللہ کو الہ دوسرا. فتلقی فی جہنم، بس ڈال دیے جاؤ گے تم جہنم میں، ملوما ملامت کیے ہوئے، مدحورا دھکیلے ہوئے. افا اسفاکم، کیا چن لیا ہے تم کو تمہارے رب نے ساتھ بیٹیوں گے. اور واتخذ من الملائکۃ اناثا، اور پسند کیا اس نے فرشتوں کو بیٹیاں. انکم لتقولون قولا عظیما، یہ تم کہتے ہو نا اللہ کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، اولاد ہے، یہ بہت گناہ والی بات ہے اور بڑی بے ادبی گستاخی والی بات ہے. اللہ محفوظ فرمائے کہ جزاک اللہ. ہاں جی ساتھیو، کون کون آئے صبح فجر کی نماز میں؟ سب آئے تھے. میاں صاحب ہاں لے آؤ، 100 روپیہ لے آؤ، ہاتھ نہ کھڑا کرو. ਇੱਥੇ ਹੈ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਠੀਕ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਹੋਊਗਾ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੇਗਾ. ਉਹਦੀ ਫਜਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਉਹ ਖਤਮ ਸੀ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਉਹ ਫਜਰ ਜਮਾਤ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੀ. ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਦੇਣਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ. ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਹੋਏਗਾ ਸੁੱਤਾ ਰਹੇਗਾ ਉਸ ਤੋਂ 100 ਰੁਪਇਆ ਲੈਣਾ. ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਮਜਬੂਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਪੈ ਗਿਆ. ਠੀਕ ਹੈ. چلو نئے ساتھی جی پکے ساتھی انہیں جرمانہ کرنا. پکے ہو گئے ہوگے نا. لیا بھی تو نمبر لیا میاں صاحب نمبر آئے.